हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान न्यूक्लियर समझौते के बारे में वियना में होने वाली बातचीत की तारीख 29 नवंबर नज़दीक आ रही है। वेस्टर्न मुल्क ईरान के खिलाफ दबाव की सियासत जारी रखे हुए हैं। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए ईरान न्यूक्लियर समझौते से अमेरिका के अलग होने के बाद अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडन इस समझौते में वापस आना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने कई बार कहा है कि बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर समझौते के बारे में होगी और इस पर कोई भी मुल्क दबाव की सियासत ना करे। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम भी कहा जाता है, उसके कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने ईरान के साथ बातचीत नाकाम होने की हालत में फौजी कार्रवाई की धमकी दी है। साथ ही वे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की बढ़ती ताकत को भी मान रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसियों के कई साबिक सरबराहों ने माना है कि इजराइल अब ईरान की बढ़ती ताकत को नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने कहा है कि ईरान के मामले में इजराइल के पास कोई स्ट्रेटजी यानी रणनीति नहीं है और ना ही वो ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमला कर सकता है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगज़ीन ने आज अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे वक्त में जबकि दुनिया की ताकतों के ज़रिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत शुरू करने में एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है, मिडिल ईस्ट में टॉप अमरीकी कमांडर का कहना है कि बातचीत नाकाम होने पर मुमकिन फ़ौजी ऑप्शन के साथ उनकी फ़ौजें तैयार हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने टाइम मैगजीन को बताया है कि हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है कि उनके यानी ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। डिप्लोमेट्स इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल कमांड के पास हमेशा कई तरह के प्लान होते हैं जिन पर हम अमल कर सकते हैं। टाइम मैगजीन के मुताबिक इंटरनेशनल पाबंदियों में ढील देने के बदले में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाने के चांसेस पर बात करने के लिए ईरानी नुमाइंदे 29 नवंबर को वियना में यूरोपीय, रूसी और चीनी नुमाइंदों के साथ मिलने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। अमरीकी मीडिया इस तरह से पेश कर रहा है, जबकि बात इस बात पे हो रही है कि अमेरिका को किस तरह से इस समझौते में वापस आने दिया जाए, कैसे शर्तें हों, क्या कुछ हो। अमेरिका अपनी शर्तें रखता है, लेकिन ईरान की शर्तें बहुत ही दिलचस्प हैं, जिसमें उसका कहना है कि बातचीत की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका एक तरफा तौर पर अलग हुआ था, अब वो वापस आ जाए और ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटा ले। टाइम मैगजीन ने आगे लिखा है कि अमेरिका ईरान के रिक्वेस्ट पर इस बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि अमेरिकी अफसरान ने बार बार वार्निंग दी है कि 2015 के मल्टीलैटरल न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। आपको बता दूं कि अमरीकी मीडिया में ये बात नहीं बताई जा रही कि ईरान ने अमेरिका के नुमाइंदों से सीधे मिलने से इनकार कर दिया है। अब से पहले भी वियना में होने वाली बातचीत में यूरोपियन डिप्लोमेट्स ईरान के नुमाइंदों से बात करके नज़दीक के दूसरे होटल में जाकर अमरीकी नुमाइंदों से बात करते थे। अब भी ऐसी ही हालत रहेगी। टाइम मैगजीन ने आगे कहा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट में एक और जंग में शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन वाइट हाउस, पेंटागन और फॉरेन मिनिस्ट्री के अफसरान ने प्लान बी की तैयारी पर काम किया है। अगर डिप्लोमेसी नाकाम हो जाती है और ईरान बम बनाता है तो ऐसे में ईरान के खिलाफ ज़्यादा पाबंदियों से लेकर फौजी कार्रवाई तक का ऑप्शन चुना जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के मुताबिक ईरान अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में पहले से कहीं ज़्यादा आगे है। 60% प्योरिटी के साथ यूरेनियम एनरिचमेंट की पैदावार का स्टॉक 90% हथियार ग्रेड मटेरियल के नज़दीक है। मैकेंजी का मानना है कि तेहरान ने हकीकत में न्यूक्लियर बम बनाने के काम में आगे बढ़ने का फैसला नहीं लिया है, लेकिन ईरान ने जो तरक्की की है उसके बारे में वो अमेरिका के मिडिल ईस्ट के दोस्त मुल्कों की चिंताओं को साझा करते हैं। टाइम मैगजीन के साथ इंटरव्यू में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी ने हाल के बरसों में ईरान के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों में हासिल की गई अहम तरक्की को
قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے سال عراق میں امریکہ کی عین الاسد چھاونی پر ایران کا سٹیک گائیڈڈ میزائل حملہ اس ترقی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانیوں نے پچھلے 3 سے 5 برسوں میں ایک بہت ہی باصلاحیت بیلسٹک میزائل بنا لی ہے۔ اس طرح سے امریکی فوجی کمانڈر نے ایران کی بڑھتی طاقت کو مانا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ایران کی طرف سے عراق میں امریکی چھاونیوں پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے جون 2019 میں ایران نے امریکہ کا اپنی حدود میں ڈرون گلوبل ہاک مار گرایا تھا۔ امریکہ کو اس کے بعد بھی خاموش ہی بیٹھنا پڑا تھا۔ اس وقت امریکہ نے عمان کے ذریعے ایران کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ ایران کے کسی جنگلی یا پہاڑی علاقے میں دکھاوے کے لیے جوابی بم مارنا چاہتا ہے، لیکن ایران سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جوابی کارروائی نہ کرے۔ اس وقت ایران نے جواب دیا تھا کہ ہماری زمین پر کہیں بھی اگر کارروائی کی گئی تو جنگ شروع آپ کریں گے، ختم کرنے کا حق ہمارے پاس ہوگا۔ یہ خبر میڈیا میں لیک ہو گئی اور امریکہ کو خاموش بیٹھنا پڑا۔ آپ کو بتا دوں کہ 3 جنوری 2020 کو امریکہ کے ذریعے بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک ایران کے قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کے حشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کے ڈرون حملے سے قتل کے فوراً بعد 8 جنوری کو ایران کی اسلامک ریولوشنری گارڈ کور IRGC نے بدلہ لینے کے لیے عراق میں 2 امریکی چھاونیوں پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے تھے۔ ایرانی میزائلوں نے عراق میں انبار صوبے میں عین الاسد اور کردستان کے اربل میں امریکی چھاونیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی نے ٹائم میگزین سے بات کرتے ہوئے اب کہا ہے کہ ان میزائلوں نے اپنے نشانے کے 10 میٹر کے دائرے کے اندر کامیابی سے حملہ کیا تھا، جو کہ ایران کی میزائلوں میں سٹیکتا کے ساتھ نشانے پر حملہ کرنے کی صلاحیت ثابت کرتا ہے۔ پینٹاگن کے مطابق عراق میں امریکی چھاونی پر جوابی حملے کے دوران 100 سے زیادہ امریکی جوانوں کو دردناک دماغی چوٹ لگی ہے۔ حالانکہ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے ان امریکیوں کی تعداد کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے جو جوابی کارروائی کے دوران مارے گئے تھے۔ دوسری طرف ایران کے دوسرے دشمن اسرائیل میں بھی ایران کی بڑھتی طاقت پر چرچا جاری ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سابق سربراہوں کا کہنا ہے کہ ایران کے معاملے میں اسرائیل بالکل بے بس ہو کر رہ گیا ہے اور اب لگتا ہے کہ اسرائیل کے پاس کوئی رننیتی یعنی اسٹریٹجی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایران کے نیوکلیئر کارخانوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں چھپی رپورٹ کے مطابق موساد کے سابق سربراہ تامر باردو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایران کے نیوکلیئر کارخانوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کو چاہیے کہ اس طرح کا کوئی بھی حملہ کرنے سے پرہیز کرے۔ باردو کا کہنا ہے کہ ایران کے بارے میں اسرائیل کے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کا حالیہ بیان پچھلی اسرائیلی سرکار کے بیانوں جیسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اب پھر اسی ڈھرے پر چل پڑا ہے۔ اسی طرح موساد کے ایک اور سابق سربراہ یوسی کوہن جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں نے بھی کہا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر کارخانوں پر حملہ بہت مشکل اور پیچیدہ کام ہے اور اسرائیل ایران کا یورینیم انریچمنٹ پروگرام روک پانے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے نیوکلیئر سمجھوتے کے بارے میں ہونے والی بات چیت کے بارے میں کہا کہ اگر بات چیت کے نتیجے میں ایران کے نیوکلیئر کارخانے ختم نہیں ہوئے تو یہ اسرائیل کے لیے سنجیدہ فکر کی بات ہوگی۔ حال ہی میں نیو یارک ٹائمز نے خبر دی تھی کہ جو بائیڈن سرکار نے اسرائیل پر ایران نیوکلیئر بات چیت کو کمزور نہیں کرنے کا دباؤ ڈالا ہے، لیکن اسرائیل نے امریکی ریکویسٹ کو خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو تہران کے خلاف کارروائی کرنے کا اسرائیل کا حق مضبوطی سے استعمال کیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی ذمہ داروں نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ ایرانی نیوکلیئر کارخانوں پر بار بار حملے فوجی نظریے سے اطمینان بخش ہو سکتے ہیں لیکن وہ آخرکار نقصان دہ ہیں۔ اسی بیچ اسرائیل کی فوجی انٹیلیجنس ایجنسی امان کے سابق کمانڈر آموس گلعاد نے اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے دی جانے والی وارننگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ امریکہ کی اس وارننگ کو سنجیدگی سے لے کہ ایران کے نیوکلیئر کارخانوں پر حملہ کرنا بیکار ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کے سینئر فوجی کمانڈر ڈان ہالوتس نے بھی کہا تھا کہ ایران سے اگر برا سمجھوتا ہو جائے تو بھی بہتر ہے کیونکہ اس سے ایران کے نیوکلیئر سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا راستہ کھلا رہے گا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ حال ہی میں 12 اکتوبر کو ایک اسرائیلی ہسٹورین یوسی کلین ہلیوی نے
کہا تھا کہ اگلی یقینی جنگ میں 2.5 لاکھ سے زیادہ میزائل اسرائیل کو تباہ کر دیں گے۔ انہوں نے اسرائیلی اخبار معاریو میں چھپے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اسرائیل کے خلاف تباہ کن جنگ یقینی ہے، جس میں ہر دن 3000 میزائل اسرائیل کی طرف فائر کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے کے سمیکرن یعنی طاقت کا بیلنس بدل چکا ہے، جس میں کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کی جنگ دشمنوں کے پالے میں ہوگی، لیکن اب سیکیورٹی رپورٹوں کی بنیاد پر یہ جنگ اسرائیل کے دل میں ہوگی۔ یوسی کلین حالیوی نے لکھا تھا کہ اسرائیل کی اندرونی سیکیورٹی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ تباہ کرنے والی جنگ نارتھ میں گوش دان سے ساؤتھ میں ایلات شہر تک کے علاقے کو اپنی چپیٹ میں لے لے گی اور اسرائیل کے سارے علاقوں پر ہزاروں میزائلیں برسیں گی، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے بارڈر سے لگی بستیوں پر بھی زمینی حملے ہوں گے۔ اس سے پہلے لبنان کے چینل المنار نے رپورٹ دی تھی کہ حزب اللہ 1 منٹ میں ہزاروں میزائل اسرائیل کی طرف فائر کر سکتا ہے، اور اس وقت حزب اللہ کے پاس 1,40,000 میزائل موجود ہیں، اور امکان اس بات کا ہے کہ ایک دن میں وہ تقریباً 3,000 میزائلیں اسرائیل کی طرف فائر کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو حال ہی میں مئی کی 11 دن کی جنگ میں جس طرح سے غزہ کے فلسطینی ریزسٹنس گروپس حماس اور جہاد اسلامی کی طرف سے تقریباً 4,500 میزائل اور راکٹ حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اب امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی کا یہ کہنا کہ بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی میں ایران نے ترقی کی ہے، جس کا ثبوت عراق میں امریکی چھاونیوں پر سٹیک حملے ہیں۔ ساتھ ہی اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کے سابق سربراہوں کا یہ قبول کرنا کہ اب اسرائیل ایران کے نیوکلیئر کارخانوں پر حملے نہیں کر سکتا، ساتھ ہی یہ کہنا کہ کسی بھی طرح کا ایران کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے بہتر ہے تاکہ ایران کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ ان بیانات سے امریکہ اور اسرائیل کی کمزوری اور مجبوری صاف نظر آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔